ایک دن بقرعید کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، آپ نے جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہسبینڈ کو دیا، اللہ کے نبی کو دیا، قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آپ نے پیالہ اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسے ہی منہ میں لگاتے ہیں، کھاتے نہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہوئے پوچھا اما عائشہ نے میرے سرتاج کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہیں، انتقال کر چکی ہیں، لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی۔ پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچھن لگانے والوں، اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں، الزام لگانے والوں، یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے، انتقال کے بعد بھی اس کو بھلا نہیں سکے۔ خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے۔ فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا، اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا۔ تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا؟ اسلام نے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اگر مکمل کوئی مذہب ہے، دیکھیے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے۔ دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، نہ ہندو دھرم بتائے گا، نہ عیسائی بتائے گا، نہ یہودی بتائے گا، لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ۔ 3 طریقے بتائے، یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ، یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ۔ میرے بھائیوں کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے، ایک پیر بچھا لیا جائے اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے، اس طریقے سے یہ 3 طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں۔ دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ میں پانی پیو اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو، اللہ کا ذکر کر سکو۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ٹھوس کر کھانا، حلق تک کھا لینا، جو اتنا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے مطابق، سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانے شروع کر دیں 2 حصے میں کھائیں، ایک حصہ خالی چھوڑ دیں تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ صحیح رہے گا۔ تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے، مکمل کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا۔ اسلام
इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम दो चीजों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। देखिए यहाँ हर मसलक के लोग आए होंगे, ज्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप जोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए, ईशा की 7 रकात पढ़नी चाहिए या 17 रकात पढ़नी चाहिए, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है। हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़े तो वो ये सोचे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज पढ़ी या नहीं, ऐसा रोजा रखा या नहीं रखा। मसलन रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोजा नहीं खोलेंगे, नहीं क्यों, पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा, 5:30 हो गए फिर भी रोजा नहीं खोल रहा, नहीं थोड़ा सा और भूखा रह लूं तो और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो मिलेगा। अब वो ईशा तक रुक जाता, नहीं ईशा तक और भूखा रह लूं और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो उसको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोजा तो रखा लेकिन रोजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का यह भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोजा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जीस साहब के यहाँ मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है सुबह, जर्जीस साहब की आंख लग गई, 7 बजे उठे, क्या हुआ यार सहरी नहीं कर, अच्छा कितना, 5 बजे सहरी का टाइम खत्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं। सहरी 7 बजे कर ली, उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 पे इफ्तार कर रहे हैं, टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे, आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया, सरकारी टिकट, और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया
اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا۔ سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے 1000 روپے کا خرید لیا، بہت خوبصورت ہے، ڈیزائن دار ہے، بہت اچھا ہے، کاغذ بڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت 1000 ہے، اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ 5 روپے کا نہیں لگایا، تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا، آپ سے وصول کر لیا جائے گا 10 گنا۔ نہیں پہنچے گا، کیوں؟ کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے، سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے۔ تو پتا چلا کہ 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا، 1000 کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز 10 نہیں 12 پڑھ لو، 12 نہیں 12,000 پڑھ لو، مغرب کی نماز 5 نہیں 7 پڑھ لو، 7 نہیں 7,000 پڑھ لو، تراویح 8 نہیں 20 پڑھ لو، 20 نہیں 20,000 پڑھ لو، لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے، جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا۔ ماں یہ والی ماں نہیں جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے، یہ ماں نہیں، ما اتاکم الرسول، یہاں اس آیت میں جو لفظ ماں آ رہا اس کو میں کہہ رہا ہوں، ما اتاکم الرسول فخذوہ، ماں کے 2 معنی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں، مائنڈ میں، ماں کے کتنے معنی ہیں؟ یہاں اس جگہ 2، پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا۔ ما اتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما اتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو۔ سنیے گا کیا مطلب ہوا؟ ما اتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو، اور دوسرا ماں کا ترجمہ یہاں یہ ہوگا، ما اتاکم الرسول، رسول جتنا دیں اتنا لے لو۔ مطلب سمجھ رہے ہو کیا؟ نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو نہ اس میں کم کر سکتے ہو۔ اگر مغرب کی 3 رکعت دی ہیں فرض تو 3 ہی پڑھنا ہے، اب اگر کوئی 5 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا ہے تو 3 بار ہاتھ دھلنے کو کہا، 3 بار کلا کرنے کو، 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کو، 3 بار چہرہ دھلنے کو۔ اب کوئی آدمی کہے یار میں 4 بار دھل لیتا ہوں، جتنا زیادہ دھلو اتنا زیادہ چہرہ صاف ہوگا، جتنا زیادہ ہاتھ دھلو اتنا زیادہ ہاتھ صاف ہوگا، جتنا زیادہ پیر دھلو اتنا زیادہ پیر صاف ہوگا۔ تو معاف کیجئے گا، جو آدمی اعضائے وضو کو 4 بار یا 5 بار دھلتا ہے تو اس کا وضو ہوگا نہیں، سنت کے خلاف کرنے پر اس کی نماز رد کر دی جائے گی اور اس کو گناہ پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا دیا تھا اس نے اتنا نہیں لیا، بلکہ نبی کے دیے ہوئے کو کم سمجھا، اس لیے اس نے زیادتی کر دی، اپنی طرف سے بڑھا دیا اپنی طرف سے۔ تو نبی جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو۔ اور اتنا یاد رکھنا، غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام جان بوجھ کر خطا کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے، لیکن انجانے میں، مثلا ہم بہت پڑھے لکھے، ایک مثال دے رہا ہوں، مان لیجئے میں بہت پڑھا لکھا لیکن ہم کو تحقیق کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، لیکن علم ہو جانے کے بعد کہ صحیح چیز یہ ہے، ہم جو ہے وہ غلط ہیں، تو پھر صحیح چیز آ جانے کے بعد ہم کو غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں غلط چیز کو ترک کرنا پڑے گا۔ علم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس پر جمے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔